بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ انار کو اس کے گودے یعنی باریک بیج سمیت کھاؤ، یہ معدے کو زندگی بخشتا ہے۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کھیرا چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ جن کا سانس پھول جاتا ہو وہ آڑو کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھے کپڑے کی پہچان کا طریقہ۔ اچھے کپڑے کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کو کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ اچھے والی کاٹن کا دھاگا باریک ہوتا ہے اور ہلکی ہوتی ہے، جبکہ ہلکی کوالٹی کا کاٹن کا دھاگا موٹا ہوتا ہے۔ اچھی قسم کا کپڑا کھینچنے پر پختہ رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی گیپس نہیں ہوتے، جبکہ ہلکی کوالٹی کا کھینچنے پر سوراخ نظر آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے جینز کی تو اچھی جینز کی پہچان یہ ہے کہ اچھی جینز بھاری اور سخت ہوتی ہے۔ اچھے چاولوں کی پہچان کا طریقہ۔ ایکسپائر اور پلاسٹک کوالٹی رائس کا دانہ بہت سخت اور خشک ہوتا ہے۔ چاولوں میں ٹوٹے ہوئے چاول زیادہ ہوں گے۔ چاولوں کو بھگو کر رکھنے پر چاولوں کے کچھ دانے اوپر آ جائیں گے تو سمجھ جائیں چاول اچھے نہیں۔ گوشت خریدنے کی ٹپس۔ مرغی ہمیشہ چھوٹی عمر کی لیں، وہ بہت جلد گل جاتی ہے۔ بڑی عمر کی مرغی کا گوشت سخت ہوتا ہے، ذائقہ بھی نہیں ہوتا۔ گوشت کا رنگ ہلکا گلابی ہونا چاہیے اور چربی کا رنگ سفید ہونا چاہیے، ایسا گوشت بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ اگر چکن پیلا سرمئی یا گرین ہو یا کسی قسم کی بو آ رہی ہو تو سمجھ لیں کہ چکن خراب ہو گیا ہے۔ انڈوں کی پہچان۔ اصلی انڈوں کا چھلکا بہت نازک ہوتا ہے، آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر چھلکا سخت ہو تو انڈا نکلی ہے۔ نکلی انڈوں کے چھلکے زیادہ ہموار اور چکنی ہوتی ہے۔ اصلی انڈوں کی مخصوص بو ہوتی ہے، جبکہ نکلی انڈوں میں سمیل نہیں ہوتی۔ اصلی انڈوں کو اوپر سے ہلائیں تو آواز نہیں آتی، جبکہ نکلی انڈوں سے ہلنے کی آواز آتی ہے۔ پانی پینے سے قبل ایک دانہ دال چینی کا کھانے سے زندگی بھر گردے فیل نہیں ہوتے۔ نہانے سے پہلے کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ بالوں کو دھونے سے پہلے بالوں پر عرق گلاب لگایا کرو، 90 سال تک بال مضبوط رہیں گے۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، یہ بدہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جاتی ہے، اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ پیشاب رک رک کر آ رہا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آنا شروع ہو جائے گا۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ جو دائیں طرف کروٹ کر کے لیٹتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ زیادہ بائیں طرف منہ کر کے سونے والے کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر سے بچے رہو گے۔
اصل شہد فریج کے اندر رکھنے سے جمتا نہیں اور اصل شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ سادے پانی سے دعا کھائیں، اثر کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دماغ تیز رہے اور سستی بھی نہ ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں۔ کمر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کمر تھکتی نہیں ہے۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ منہ کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو چاولوں والے پانی سے منہ دھو لیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کلولا کیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلد جلتی نہیں ہے اور رنگت خراب نہیں ہوتی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔